السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک سیرت خاتم الانبیاء کا سبق الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم یہ پڑھ چکے تھے کہ تعداد ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات 11 کی 11 ہم پڑھ چکے ہیں، مکمل کر چکے ہیں۔ تو اب ہیں ان کے ریزنز، یعنی ان کی وجوہات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 نکاح کیے ہیں ان کی وجوہات، ان کے ریزنز، کن ریزن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے ہیں، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا نہ صرف اسلام میں بلکہ اسلام سے پہلے دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، اور جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، یعنی جو ایک مشہور عیسائی ہے، وہ اپنی کتاب لائف آف ڈیون پورٹ، یعنی لائف میں لکھتا ہے، اس کی کتاب ہے لائف آف ڈیون پورٹ، اس کی بک کا نام ہے، وہ اس بک میں لکھتا ہے، اس کتاب میں وہ لکھتا ہے۔ اور چونکہ وہ ایک عیسائی فاضل ہے، اور عیسائی یعنی کہ جو عیسائی ہوتے ہیں وہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر چونکہ اتری تھی، تو عیسائی چونکہ انجیل پڑھے ہوتے، انجیل کو ماننے والے ہیں، تو اس نے کیا کیا تھا، اس نے انجیل کی ان آیات کو نقل کیا تھا، ان آیات کو ریفرنس دے کے، ان آیات کو کوٹ کر کے ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں، جن میں انجیل کی ان آیات کو اس نے نقل کیا، انجیل کی ان آیات کا اس نے ریفرنس دیا جن میں ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں، ایک سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت تھی۔ ٹھیک، یہ ہم پڑھ چکے۔ یا پھر اس نے کیا کیا، اس نے ایک بک لکھی، جو اس بک کا نام تھا لائف آف جان ڈیون پورٹ۔ اس بک کا نام ہے لائف آف جان ڈیون پورٹ، اس بک کا نام، اس کی بک کا نام ہے۔ وہ جو عیسائی فاضل ماسٹر آف ڈیون پورٹ، اس نے بک جو لکھی ہے، تو اس نے تعداد ازواج مطہرات پر جو اس کی حمایت میں، یعنی کہ اس کی حمایت میں جو اس نے بک لکھی ہے، اس بک کا نام ہے لائف آف ڈیون پورٹ، اور اس میں اس نے انجیل کی ریفرنس، انجیل کی آیات کا حوالہ دیا ہے، ریفرنس دیا ہے، جس میں تعداد ازواج کی اجازت تھی۔ ٹھیک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازواج کے عادی تھی۔ ٹھیک، عیسائیوں کے جو پادری تھے وہ برابر کثرت ازواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمن میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ قسطنطینیہ ایک جگہ کا نام ہے، شاہ قسطنطینیہ، یعنی قسطنطینیہ جو بادشاہ تھا اس کا، قسطنطینیہ کا، اور اس کے جانشین ہوتا ہے، یعنی اس کے ایمبیسڈر سے بولتے، جانشین نے بھی بہت سی بیویاں رکھے ہیں۔ اسی طرح ویدک تعلیم، یعنی جو ہمارے ہندو بھائیوں، جو ان کے مذاہب میں جو ویداز ہیں، جیسے 4 وید ہیں ہمارے ہندو بھائیوں میں، رگ وید، ادھرم وید، یجروید، سام وید، 4 ویداز ہمارے ہندو بھائیوں کی جو بک ہے، ہولی بکس، رگ وید، یجروید، ادھرم وید، سام وید، ان ویداز میں بھی تعداد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنے کو جائز سمجھتے۔ ان بکس میں بھی یہ لکھا ہے، ان بکس میں بھی یہی تعلیم ہے کہ جو ان کے جو پادری ہوا کرتے تھے ان میں بھی کثرت ازواج یعنی ان میں وہ بھی متعدد بیویاں رکھا کرتے تھے، اور اس سے 10 13 یا یہاں تک کہ 27 یوں لکھا ہے کتاب میں، 10 13 27 ایک وقت میں بیویاں رکھا کرتے تھے، یعنی کہ انلمیٹڈ، جس کی کوئی لمٹ نہیں ہوا کرتی تھی۔ یعنی کہ اسلام سے پہلے، مطلب یہ کہنے کا ہے کہ اسلام سے پہلے
شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کثرت ازواج کی اجازت تھی اس کی کوئی لمٹ نہیں تھی، بلکہ کسی کے پاس 10 ہوا کرتی تھی، کسی کے پاس 13، کسی کے پاس 27، یعنی کہ کئی ہزار بیویاں بھی ہوا کرتی تھی ایک وقت میں ایک مرد کے پاس عورتیں جو بیویاں ہوا کرتی تھی۔ الغرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی، یعنی کہ اس کی کوئی حدود نہیں تھی، غیر محدود، ان لمیٹڈ اسے بولتے ہیں۔ جہاں تک مذاہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ کسی مذہب نے اس پر کوئی قید لگائی تھی اور نہ ہی کسی قانون نے اس پر کوئی حد مقرر کی تھی، نہ ہی یہود نے اور نہ ہی نصارہ نے اور نہ ہی ہندوؤں نے اور نہ ہی آریوں نے، یعنی جو آرین جو مذاہب انہوں نے بھی اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، انہوں نے بھی کوئی اس پر حد نہیں رکھی تھی، یعنی متعدد بیویاں ہوا کرتی تھی۔ نہ ہی آریوں نے اور نہ ہی پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، یعنی کہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی 4 سے زائد عورتیں ہوا کرتی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 11 بیویاں رکھی تھی، اس وقت ابھی یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ تم 4 سے زیادہ بیویاں نہ رکھنے کی جو اجازت ہے، یعنی ایک مرد کے لیے تو 4 سے زائد بیویاں نہیں رکھ سکتا، لیکن ابھی وہ احکام قرآن میں نازل نہیں ہوئے تھے، ابھی وہ احکام نہیں اترے تھے، ٹھیک۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج تک جمع ہو گئی۔ مطلب کہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو 10 عورتیں آئی تو 2 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہی میں وفات پا گئی تھی، جس میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جو ہم نے پڑھ چکے ہیں کہ جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور عورت سے نکاح نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں کہ حضرت خدیجہ کی وفات جب ہو گئی، پھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ہی میں ایک اور زوج محترمہ جن کا نام تھا حضرت ان کا نام تھا، ایک تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک تھا حضرت بنت حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت خزیمہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں وفات پا گئی، ٹھیک۔ پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، یعنی کہ جب بعض شوہر جب بہت ساری بیویاں رکھتے تھے تو ان عورتوں کے حقوق میں حق تلفی ہونے لگی، یعنی کہ عورتوں کو جو حقوق ملنے چاہے تھے، جو اسلام نے عورتوں پر جو حقوق دیے تھے وہ ان کو ملنے نہیں لگی، یعنی ان میں کوتاہی ہونے لگی۔ لوگ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں کتاب کو پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، مگر پھر ان سب کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی پہلے تو بہت ساری عورتوں سے نکاح کرتے تھے لیکن پھر ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز کا ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و ستم مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کا جو قانون، قرآن پاک جو دنیا سے ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا تھا، قرآن جو ظلم کا مٹانے کے لیے آیا تھا، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، فطری ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے تعداد ازواج کو بالکل منع تو نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا تم زیادہ بیویاں نہیں رکھ سکو، یعنی اسلام نے تو اجازت دی تم 4 عورتیں رکھ سکتے ہو، تو لیکن 4 سے زائد نہیں، پہلے چونکہ ان لمیٹڈ ہوا کہ پہلے کوئی لمٹ نہیں تھی، لیکن اسلام نے اس کو ایک قید لگا دی، ایک لمٹ لگا دی کہ تم 4 عورتیں تک نکاح میں رکھ سکتے ہو، سورہ نساء میں ہے کہ 4 عورتوں تک اجازت ہے۔ پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ
اللہ تعدلو، اگر تم خوف ہے کہ تم یہ جو ہے ان کے ساتھ اعتدال نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے ہو، فواحدہ، پھر ایک عورت ہی تمہارے لیے کافی، پھر ایک عورت سے نکاح کر لو، ٹھیک۔ لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے کر دی، اور یہ ارشاد خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، جو میں نے ابھی بتایا کہ سورہ نساء میں بتایا، قید لگا دی کہ ایک مرد کے لیے 4 عورتوں تک اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ سنت یعنی کہ 4 عورتیں نکاح میں رکھنا سنت ہے، 4 عورتیں سنت ہے، اور اگر انسان 4 نہیں تو کم از کم پھر ایک بیوی انسان نکاح کر لینا چاہیے، اور وہ بھی اس شرط پر کہ 4 کے حقوق برابر ادا کر سکو۔ ہاں 4 تو کر سکو، 4 کرنے کی اجازت ہے، لیکن 4 کے حقوق ادا کرنے ہیں برابر، 4 کے حقوق، یہ نہیں کسی کو حقوق کم کسی کو زیادہ، نہ برابر، اعتدال۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ 4 کے حقوق ادا کرنے، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر ایک سے زائد رکھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک۔ اس ارشاد کے بعد با اجماع امت 4 سے زائد بیویاں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا، یعنی 4 سے زائد، 5 6 یعنی صرف 4 تک اجازت ہے، 4 سے زائد نہیں، ٹھیک۔ یہاں تک تو انشاءاللہ کل ہم آگے اس کو کنٹینیو کریں گے، تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، تو اس کو انشاءاللہ آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔